اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم کلاس 9 کا خلاصہ اور سورہ اعراف کا بقیہ حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قال الملأ الذی، قال الملأ کا مطلب ہے کہا سرداروں نے۔ تو یہاں میری پیاری بہنوں مکالمہ درج ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے سرداروں کا۔ وہ تکبر کرتے تھے اور اس کی قوم بھی جو تھی وہ تکبرانہ الفاظ استعمال کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم اور ہماری قوم اگر رائے راست پر آ جائیں، جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں، تو پھر ہم فلاح نہیں پانے کے۔ اور یہاں جو ہے یہ الفاظ قرآن پاک میں جو آتے ہیں ان کو میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام جو ہے وہ تمہیں پہنچا دیا ہے اور تمہاری خیر خواہی کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے اور اخلاق اور دین کے جن مستقل اصولوں کی پابندی کرانا چاہ رہے ہیں، اگر ان کو مان لیا جائے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ان کے فکر تھے۔ ہماری تجارت کیسے چل سکتی ہے اگر ہم بالکل ہی سچائی کے پابند ہو جائیں اور کھڑے کھڑے سودے کرنے لگے، اور ہم جو دنیا کی 2 سب سے بڑی تجارتی شاہراہوں کے چوراہے پر بستے ہیں، مصر اور عراق کی سرحدوں پر آباد ہیں، اگر ہم قافلوں کو چھیڑنا بند کر دیں اور بے ضرر اور پرامن لوگ ہی بن کر رہ جائیں تو جو معاشی اور سیاسی فوائد ہم کو پہنچتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، اور آس پاس کی قومیں جو ہیں ہمارے وجود کو برداشت نہیں کریں گی۔ یہ بات صرف قوم شعیب کے سردار ہی تک محدود نہیں تھی۔ ہر زمانے میں بکھرے ہوئے لوگوں نے حق اور راستی دیانت کی روش میں ایسے ہی خطرات محسوس کیے ہیں۔ ہر دور کے مفسدین کا یہی خیال رہا ہے کہ تجارت اور سیاست اور دوسرے دنیاوی معاملات جھوٹ اور بے ایمانی اور بد اخلاقی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جس نے بھی انبیاء علیہ السلام کا کہنا مانا وہی لوگ کامیاب و کامران ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ 66 آیت میں کفار مکہ کے انکار کا بتا رہے ہیں۔ شاعر اللہ کا مذاق اڑایا، جیسا کہ آج کل برقع اور داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نکاح کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اگر 2 کوئی 3 شادیاں کر لیں اس پر نکتہ چینی کی جاتی ہے۔ یہاں ان کفار کو اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی محفلوں میں نہ بیٹھیں، البتہ نصیحت کرتے رہیں، شاید کوئی رائے راست پا لے۔ 70 آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں کہ جو ہدایت پا لینے کے بعد گمراہ ہو گیا، اس کی مثال اس فرد جیسی ہے جو صحرا میں راستہ گم کر کے بیٹھ گیا۔ ان کا جو انجام ہے وہ بھیانک ہوا۔ شیطان کیسے حملہ آور ہوتا ہے، انسان کے کمزور پہلوؤں کو وہ دیکھتا ہے اور اس کی خواہشات نفسانی کے ذریعے آتا ہے، خاص طور پر جنسی خواہش، مال جمع کرنے کی خواہش۔ وہ خیر خواہ بن کے آتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں
سمجھنی چاہیے۔ اور اللہ نے بھی فرما دیا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے، جو میری عبادت کرنے والے ہوں گے، جو میرے بندے ہوں گے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ گویا ہم اللہ کے بندے بن جائیں تو شیطان کی اکساہٹوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ جنت میں رہیں اور میرے احکامات کی پیروی کریں، لیکن شیطان نے انہیں بہکایا اور اس درخت کا پھل کھلا دیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کے سطر کھل گئے۔ گویا شیطان کی پہلی ضرب جو ہے وہ حیا کو ختم کرنا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا میری پیاری بہنوں، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا اٹھتے بیٹھتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہیں، چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھانے گفتگو کرتے ہوئے بروں کے ساتھ تمیز کے ساتھ حیا کے ساتھ بات کرنے اور درگزر کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ خاص طور پر شیطان نے سب سے بڑی غلطی جو کی کہ اس نے توبہ نہیں کی، غلطی کا پھر اعتراف بھی نہیں کیا، گناہ پر اصرار ہی کرتا چلا گیا۔ تو یہ اصرار جو ہے وہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پسند نہیں کرتا۔ ایسا ہی واقعہ سورہ اعراف میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 123 میں ارشاد فرمایا، اور ذرا ان بستی والوں کا حال بھی پوچھ لو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے والے دن احکام الہی کے خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت والے دن ہی ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں، اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رکھا تھا۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلا دو کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرتیں پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ ذلیل و خوار۔ تو اس بیان سے معلوم کیا ہوتا ہے میری پیاری بہنوں کہ اس بستی میں 3 قسم کے لوگ موجود تھے۔ ایک وہ لوگ جو دھڑلے سے احکام الہی کی خلاف ورزی کیا کرتا تھا، دوسرا وہ جو خود تو خلاف ورزی نہیں کرتے تھے مگر خلاف ورزی کو خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر برداشت کرتے تھے، اور نصیحت والوں کو کیا کہتے تھے کہ ان کم بختوں کو نصیحت کرنے سے کیا حاصل ہوگا، چھوڑو ان کو کرنے دو۔ تیسرا وہ جن کی غیرت ایمانی حدود اللہ کی اس کھلم کھلا بے حرمتی کو برداشت نہ کر سکتی تھی، اور وہ اس خیال سے نیکی کا حکم کرنے اور بدی سے روکنے میں سرگرم تھے کہ شاید وہ مجرم لوگ ان کی نصیحت سے رائے راست پر آ جائیں، اور اگر وہ رائے راست نہ اختیار کریں تب بھی ہم اپنی حد تک تو اپنے فرض کو ادا کر کے خدا کے سامنے حجت پیش کر دیں گے۔ اس صورتحال میں جب اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان تینوں گروہوں میں سے صرف تیسرا گروہ جنہوں نے برائی کرنے والوں کو روکا تھا اور خود بھی سبت کا قانون نہیں توڑا تھا، وہی جو ہے بچے بقایا سب جو ہے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو میری پیاری بہنوں،
اس پرفتن دور میں ہمیں بھی یہ کام کرنا ہوگا کہ جہاں ہم برائی دیکھیں اس سے روکیں۔ پیاری بہنوں، پہلے شرے کی دعا تو آپ کو یاد ہوگی، تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کثرت سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتی ہوں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ وصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے میری ہستی